नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। ओपन सीक्रेट में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, कौन कहता है कि पाकिस्तान बनाना स्टेट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम के नाम पर बनने वाली ये दुनिया की बड़ी ताकत, जोहरी ताकत, एटमी ताकत, जमहूरी मुल्क, और अब 26 वहाँ से तो ये मदीने की रियासत बनने जा रहा है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें अली शाह और मरियम नवाज, एक गरीब खातून की बेटी और एक अरबपति बाप की बेटी, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। ये बातें करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अपना चैनल अपील टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये बातें शेयर करें और बेल के बटन को टच करें ताकि जो हमारी नई वीडियो क्लिप आती रहे वो हम आप तक पहुंचाते रहें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी जनाब, तो हम बात कर रहे थे कश्मीर में पेश आने वाले वाक़ये अली शाह की। अली शाह एक मासूम है, एक लावारिस है, एक तलाक याफ्ता या एक अलहदगी हासिल की हुई खातून की बच्ची है। अपने बच्चों की रोज़गार के लिए वो यहाँ से सैकड़ों मील दूर चल के कश्मीर जाती है, वहाँ पर ज़्यादती का निशाना बनती है और उसको ज़्यादती का निशाना बनाने वाले इस बात पर आमादा होते हैं कि आप दूसरी किसी खातून को, किसी लड़की को हमारी हवस का निशाना बनने के लिए ले आए तो हम आपकी मासूम अली शाह को आज़ाद कर देंगे। वो इस बहाने से निकलती है, पुलिस के पास पहुंचती है। अल्लाह ताला उस आदमी पर अपनी रहमतें, बरकतें नाजिल करे जिसने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, जिसका नाम है मोहम्मद बख्श बुर्रो, और ये थाने का एक ASI है। कोई बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो से जिस इज़्ज़त से नवाजा है, बेशक अल्लाह ताला इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है, उसने उसको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया है। उसकी कुर्बानी भी ऐसी है। मैंने जब मोहम्मद बख्श बुर्रो साहब, उनकी मिसेस और उनकी बेटी के इंटरव्यू सुने, उनका जज्बा देखा तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू भी टपके। जहाँ पर मैं अली शाह की अज़ियतनाक बातों पर आपके साथ खून के आंसू बहा रहा था, तो यहाँ पर एक खुशी के, इत्मीनान के आंसू भी आंखों से छलक पड़े, ये बात बावर कराने के लिए कि अब भी हम में इंसानियत मौजूद है, इंसानियत का दर्द मौजूद है। मोहम्मद बख्श साहब ने अपनी बेटी को, गैर शादीशुदा बेटी को, अपनी अकलौती बेटी को इस खातून के साथ रवाना किया, टेलीफोन पे रब्ता किया रफ़ीक मलिक के साथ, मुजरिम के साथ, कि मैं एक लड़की लेकर के कराची से आ रही हूँ। उन्हें बताया गया कि कश्मीर के नेशनल पार्क में आ जाएं। वो पार्क में पहुँचे हैं, क्या पता उसके पास क्या असला होता। उस बच्ची की ज़िंदगी दाव पर थी, लेकिन उसने मासूम अली शाह की आज़ादी के लिए अपनी जान हथेली पे रखी। माँ की दुआएं ली, माँ और बाप दोनों ने इस जज्बे का मुजाहरा किया और मुजरिम पकड़ा गया। बिलावल भुट्टो का आज बयान छपा है, शुक्र है उन्हें अली शाह याद तो आई। मैंने अभी तक कोई ट्वीट नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं पढ़ी बख्तावर और आसफा साहिबा की, मैंने कोई बात नहीं पढ़ी फरियाद साहिबा की जानिब से। लेकिन दुख इस बात का है कि वो पॉलिटिकल रहनुमा है इस मुल्क के, इस सूबे के। यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद मुराद अली शाह है, जो भी एक बेटी के बाप है। उनकी तरफ से ना तो कोई मेरी नज़र से कोई बयान गुजरा है,
نہ ہی وہ لاڑکانہ گئے ہیں بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی کمیٹی مقرر کی ہے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے۔ وہ چاہتے تو لاڑکانہ یہاں سے دور نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ کا اپنا ہیلی کاپٹر ہے جسے وہ استعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ اس وقت میں بھی سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کرتے تو کب کریں گے، کس مقصد کے لیے کریں گے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ علیشا غریب گھرانے کی عورت ہے، غریب گھرانے کی بچی ہے، معصوم سی بچی ہے، گڑیا جیسی بچی ہے۔ اس کی ماں یہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں کہ آج علیشا نے میرے ساتھ بات کی ہے اور وہ مسکرائی ہے، وہ اس بات پہ خوش ہو رہی ہے۔ اسے انصاف کا پتہ نہیں ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے پاس جائے۔ نہ تو چیف جسٹس صاحب نے اس وقت تک کوئی اس کا نوٹس لیا ہے، نہ ہی آئی جی صاحب نے کوئی نوٹس لیا ہے، نہ ہی چیف سیکرٹری صاحب نے کوئی نوٹس لیا ہے، نہ ہی چیف منسٹر صاحب نے کوئی نوٹس لیا ہے۔ اگر لیا بھی ہے تو کم از کم اس وقت تک میری معلومات میں نہیں ہے۔ حالانکہ معمولی واقعات پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اگر کسی اداکارہ کی پرس سے شراب کی بوتل، عتیقہ اوڈو کی پرس سے شراب کی بوتل نکل آئی تو انہوں نے از خود نوٹس لے لیا، لیکن یہ معاملہ ایک غریب گھرانے کی بچی کا ہے۔ خیر، یہ تو علیشا بیچاری غریب ہے، لیکن مریم نواز کی جو آج میں نے خبر پڑھی ہے اس نے تو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا ایک میں نے انٹرویو سنا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جس بیڈ میں ملزمان ٹھہرتے تھے ان میں وہ 3 لوگ تھے اور بیڈ 2 تھے، اس لیے وہ فرش پہ سویا کرتے۔ ملک کی بڑی جامعہ کا وائس چانسلر فرش پہ سو رہا ہے، اور اس سے زیادہ جو اس نے خطرناک بات جو انہوں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے بیڈ روم میں، جس کمرے میں ہم رہتے تھے اسے بیڈ روم ہی کہا جا سکتا ہے، لاک اپ کہیں، جو بھی کہیں، واٹ ایور، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے باتھ روم میں کیمرے لگے ہوتے تھے۔ وہ ایک بزرگ 60 برس سے بڑی عمر کا بزرگ تھا، اس کی بات آئی ہوا میں چلی گئی۔ لیکن آج جو بات مریم نواز کی چھپی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بھی بیڈ روم میں اور باتھ روم میں ویڈیو کیمرے لگے ہوتے تھے۔ دکھ ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ایسی میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اگر میں بتاؤں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے، لیکن میں مظلومیت کا فائدہ نہیں لینا چاہ رہی۔ مریم نواز 3 بار وزیر اعظم رہنے والے شخص کی بیٹی ہیں، ملک کی بڑی پارٹی کی نائب صدر ہیں، جیلوں کی سختیاں جھیل چکی ہیں۔ مریم نواز اس وقت گلگت بلتستان کے انتخابات کی کمپین چلا رہی تھیں، وہ جلسے کر رہی ہیں، وہ بڑے باپ کی بڑی بیٹی ہیں، ان کے پیچھے گارڈ ہیں، ان کے پیچھے لوگ ہیں، ان کے پیچھے کارکن ہیں، لیکن جو بات انہوں نے کی ہے علیشا کے ساتھ جو زیادتی کرنے والے ہیں وہ لاک اپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ظلم کیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ملک کہ میں نے یہ ظلم کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ خیر اللہ بگٹی نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اس کے باوجود ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم نہیں ہو رہے، ان کے خلاف خصوصی عدالت میں کیس چلانے کی بات ابھی تک میں نے نہیں سنی، ہو سکتا ہے کل تک یہ بات آ ہی جائے، ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب مریم نواز ایسی ہی بات کرتی ہے، ان کے ساتھ جو ظلم کیا وہ جاہل لوگوں نے کیا اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کی قید میں تھی، باتیں بالکل تھوڑی فرق کے ساتھ ایک جیسی ہیں، یہ کون انصاف کرے گا؟ کس سے انصاف مانگے؟ اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا ایسا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا مدینے والی ریاست میں ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم بنانا اسٹیٹ نہیں ہیں، لیکن کیا اسلامی ملک میں، کیا مدینے کی ریاست میں ایک خاتون کے ساتھ، پڑھی لکھی خاتون کے ساتھ، ملک کی بڑی سیاستدان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے واش روم میں، اس کے باتھ روم میں کیمرے لگے ہوئے ہوں
اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے ہی ان کا اسٹیٹمنٹ یہ آیا ہے فوری طور پر انکوائری کمیٹی تشکیل دی جاتی، ہائی سطح پر، سپریم کورٹ کی سطح پر، ہائی کورٹ کی سطح پر جوڈیشل ایک انکوائری کمیشن بنا دیا جاتا کہ انہوں نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے. اگر سچ کہا ہے تو جو مجرم ہے کیمرے لگانے والے ان کے خلاف کارروائی ہو جانی چاہیے تھی. اگر انہوں نے یہ بات غلط بیانی کی اپنے لوگوں سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے تو مریم نواز کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو مشتعل کر رہی ہے اور پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کر رہی ہے. جی سامعین، یہ باتیں ہیں جو پاکستان جیسے ملک میں، پاکستان جیسے سماج میں، اسلامی سماج میں ہمیں سوٹ نہیں کرتی، ہمیں زیب نہیں دیتی، اور ان باتوں کی وجہ سے ہم دنیا کے سامنے منہ اٹھا کے چل سکنے کے قابل نہیں ہوتے. ان باتوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا. ہماری حکومتوں کو، ہمارے اداروں کو، ہماری عدلیہ کو، ہماری پریس کو، ہماری الیکٹرانک میڈیا کو اور ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ کو کہ ہم حقیقی معنوں میں مدینے کی ریاست بننا چاہ رہے ہیں یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنانا اسٹیٹ بننے جا رہے ہیں. اگلے اوپن سیکرٹ تک شیر محمد خوابڑ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.